سلو لرنرز وہ بچے ہیں جن کا آئی کیو جو ہے وہ عام انسانوں کے نسبت تھوڑا سا کم ہے۔ آئی کیو جو ہے ہماری ذہانت کا آئینہ دار ہے۔ کبھی اپنے بچے کو کسی اور بچے کی مثال نہیں دینی۔ اسکن کے ذریعے بھی برین کے ڈیفرنٹ ایریاز میں میموری میں چیزیں چلی جاتی ہیں۔ نفسیات یہ کہتی ہے کہ ہر بچے کا اپنا اپنا سٹائل ہے، وہ جیسے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں۔ کوئی بریکس لے کے پڑھے گا، کوئی کنٹینیوسلی پڑھے گا، تو جیسے پڑھتا ہے پڑھنے دیں۔ آپ کو چھوٹے بچے سے ہی آپ اس کا بیڈ صاف کروائیں، کھانا اس سے رکھوائیں، تو میں کہوں گا جو بچہ ذمہ دار ہے نا وہ زندگی میں کامیاب ہوگا۔ سلو لرنرز وہ بچے ہیں جن کا آئی کیو جو ہے وہ عام انسانوں کے نسبت تھوڑا سا کم ہے۔ اب یہ آئی کیو ہے کیا؟ آئی کیو جو ہے ہماری ذہانت کا آئینہ دار ہے۔ یہ ایک نمبر ہوتا ہے جی، جو مختلف ٹیسٹ جو ہیں ذہانت کے ٹیسٹ ان کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اس نمبر کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اس سٹینڈرڈ سے جو کہ اکراس دا ورلڈ مختلف جو ٹیسٹ ہیں کر کے اندازہ لگایا گیا کہ ایک عام انسان جو ہے اس کا آئی کیو جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ تو عام انسان کا آئی کیو جو سمجھا گیا ہے وہ 100 کو لیا گیا ہے۔ اب 100 سے جتنا نیچے ہوگا اتنا کم آئی کیو ہے، 100 سے جتنا اوپر ہوگا اتنا اس کا زیادہ آئی کیو، اتنا ذہین ہم اس کو سمجھیں گے۔ سلو لرنر کی 3 نشانیاں ہیں۔ اچھا، آئی کیو ڈسٹریبیوشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو عام انسان ہیں وہ جہاں پہ ہم نے رکھا 100، تو 100 سے لے کے 115 تک اور نیچے 85 تک، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوریج لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے نیچے 70 تک ہیں، اور یہاں پہ جو ہے تعداد دی گئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 34.1 جو ہیں یہ اوپر والی سائڈ پہ ہیں، اور 34.19 جو ہے یہ نیچے والی سائڈ پہ، یعنی تقریباً جو ہے 68 لوگ جو ہیں 100 میں سے یہ ایوریج ہیں۔ اوپر جائیں گے تو تقریباً 14% جو ہیں وہ پھر ذہین ہیں، 2% جو ہیں بہت ذہین ہیں۔ نیچے آئیں گے تو یہ 13.6 جو ہیں یعنی 14% جو ہیں یہ سلو لرنرز ہیں۔ اس سے نیچے آئیں گے 2% جو ہیں تو یہ ڈل مائنڈڈ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور جو 0.196 ہیں یعنی 100 میں سے 2، ٹھیک ہے، یہ پھر مینٹلی ریٹارڈڈ ہوں گے۔ ادھر 100 میں سے 2 جو ہیں 0.196 وہ جینیس ہیں۔ تو یہ آئی کیو کے حوالے سے جو ہے نا جی ڈسٹریبیوشن ہے انسانوں کی۔ اب یہ دیکھیے، اچھا مختلف لوگوں نے تھوڑے فرق کے ساتھ بھی چیزیں پیش کی ہیں۔ تو یہ 70 سے نیچے اگر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مینٹل ٹراڈیشن ہے۔ 75 سے 85 تک جو ہے بارڈر لائن ہے، اور یہاں پہ جو بارڈر لائن ہے یہ فال کریں گے سلو لرنرز، ان کو ہم سادہ زبان میں سلو لرنرز بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور اوپر جائیں گے 85 سے تو یہ لو ایوریج ہیں، پھر 95 سے 110 تک ایوریج ہیں، پھر ہائر ایوریج ہیں 110 سے 120 تک، لیکن یہ ہے ایوریج ہی، تھوڑے فرق کے ساتھ یہ ہے ایوریج ہی۔ اس سے اوپر جائیں گے 120 سے 140 تک تو وہ سپر لوگ ہیں، اور پھر اس سے اوپر جائیں گے تو ویری سپیریئر ہیں 140، اور اس کے اوپر پھر جو جائیں گے وہ جو ہیں وہ پھر جینیس ہوں گے، جو کہ 100 میں سے کوئی 1 یا 2، سم ٹائمز یہ ریشو جو ہے وہ 0.05 تک بھی کہتے ہیں، یعنی 200 لوگوں میں سے 1 جینیس ہوگا۔ یہ ایک اور کیٹیگرائزیشن ہے، یہ میں نے 2-3 آتھرز کی 2-3 لوگوں کی شیئر کیا آپ کے ساتھ تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کافی سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے شاید، ٹھیک ہے، ان کا خیال اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا روشن چہرہ دکھائیں، چیزوں کے روشن چہرے دکھائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو پھر چیزیں مشکل ہوں گی ہمیں مینج کرنی، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن سب کی سیم ہو جائیں گی۔ جب ایکسپیکٹیشن سیم ہوں گی تو پھر پرابلمس ہم ایڈریس نہیں کر سکیں گے، مینج نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہمیں ریالٹی کا پتہ ہوگا تو پھر ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اب آئی کیو ہے کیا؟ آئی کیو وہی ایک نمبر ہے جو کہ ہم نکالتے ہیں مختلف ٹیسٹ کے بعد، اور وہ اگر نمبر جو ہے وہ 100 کے ارد گرد ہوگا تو ہم کہیں گے جی ایوریج ہے بندہ، زیادہ ہوگا تو ہم کہیں گے ذہین ہے، کم ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ سلو لرنر ہے۔ سلو لرنر کی بھی میں 2 کیٹیگریز بنا لیتا ہوں عموماً، ایک ہوتی ہے سلو لرنر والی اور ایک ہے بارڈر لائن، بالکل نیچے تھوڑا سا ڈل۔ اچھا، یہ ڈل جو ہے نا جی اس کو تو پہچان لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لیکن سلو لرنر کو نہیں پہچان سکتے۔ عام انسان کوئی بھی جو ہے وہ سلو لرنر کو پہچان نہیں سکتا۔ ہاں، 3 نشانیاں ایسی ہیں، 3 علامات ایسی ہیں جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے
یا کوئی بچہ ہے وہ سلو لرنر ہے، پہلی نشانی جو ہے وہ یہ کہ دوسرے بچوں کی نسبت وہ ٹائم زیادہ لیتا ہے لرننگ میں. آپ نے کوئی سبق دیا، فار ایگزامپل ایک ایسے دیا جس کے 10 سینٹینسز ہیں، عام بچہ جو ہے وہ اس کو آدھے گھنٹے میں یاد کر لیتا ہے، یہ 1.5 گھنٹے میں یاد کرے گا. ہی ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ایز کمپیئرڈ ود ادر کڈس. دوسری علامت جو ہے یہ بھولے گا بھی جلدی. اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے تو اس کو ایسی مائیں ملی ہوں گی جو یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی رات کو میں 2 بجے تک لگی رہی، اس بچے کو سارا سبق میں نے یاد کروایا اور یہ صبح آ کے اس نے پیپر بلینک دے دیا. تو یہ ٹیچر نہیں اچھی، یہ ٹیچر سے ڈرتا ہے، ٹیچر کا قصور ہے، اسکول کا انوائرمنٹ نہیں اچھا. اور اس کا ایک سمپل کویسچن آپ اس سے کریں ماں سے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. اسے کہیں کہ رات کو 2 بجے تک کیا باقی بچوں کو بھی پڑھایا؟ تو کہیں گے نہیں اسی کو پڑھایا، اسی پہ میرا زور زیادہ لگتا ہے، یہی ٹائم زیادہ لیتا ہے. تو پھر آپ نے اسے کہنا ہے کہ اگر یہ ٹائم زیادہ لیتا ہے تو یہ بھولتا بھی جلدی ہے. دوسرے بچے 3 دن بعد بھولیں گے، 6 دن بعد بھولیں گے، یہ اگلے دن ہی بھول گیا ہوگا. اور تیسری علامت یہ کہ جو اس کو یاد رہ بھی گیا اس میں بھی گرامر اور املا کی جو غلطیاں ہیں، مسٹیکس ہیں، وہ دوسرے بچوں کی نسبت ان کی شرح زیادہ ہے، وہ زیادہ ہیں. تو یہ 3 علامتیں ہیں جو بڑی واضح ہوتی ہیں جب ہم ان بچوں کو کلاس روم میں دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کی کچھ اسپیشل نیڈز ہیں، ان کو ہم نے اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے اور دوسرے بچوں کی طرح جو ہمارا طریقہ ہے وہ ان پہ ہم اپلائی نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ہم دوسرے بچوں والا طریقہ اپلائی کریں گے تو پھر ان بچوں کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. کچھ اور جو علامات ہیں، چیزیں سمجھنے پہ بھی کوئی کانسیپٹ آپ دے رہے ہیں بچے کو، سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیں گے عام بچوں کی نسبت. آپ ان سے کوئی کویسچن کریں گے تو دے ول ٹیک لانگر ٹائم ٹو رسپونڈ. ٹھیک ہے، جلدی جلدی جواب نہیں دیں گے، آپ کو زور لگانا پڑے گا تھوڑا سا. اور سم ٹائمز جو ٹیچر ہے وہ امپیشنٹ ہو جاتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، کہتا ہے جلدی جلدی کرو جلدی جلدی. تو یہ بچہ جلد بازی میں پھر جواب نہیں دیتا اور پھر ٹیچر کے ساتھ اس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، لرننگ میں پھر اس کی دلچسپی بھی کم ہے کیونکہ اس کو پھل جو ہے وہ مشکل سے پڑتا ہے. ایک چیز یہ سیکھنا چاہتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، جب اس کی کوشش جو ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، محنت زیادہ لگتی ہے، تو پھر اس کا تجسس اور اس کی جو خواہش ہے، موٹیویشن ہے، وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے، وہ بھی لو ہوتی ہے عام بچوں کی نسبت. پھر چیزوں کو سمجھ کے یاد کرنے کی بجائے یہ رٹے پہ جائے گا طوطے کی طرح سے. الفابیٹ سیکھ لی ہیں، آپ طوطے کی طرح کہیں گے یہ سنا دے گا، لیکن اگر آپ ڈاجنگ پوچھیں گے تو پھر اس کو مسئلہ ہوگا. تو یہ بھی ایک اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب کچھ انٹرسٹنگ چیزیں اس کے بعد ہم جائیں گے کہ ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ان کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے. ہاں، جو ڈل مائنڈڈ ہوگا اس کو میں بھی کہ اس کے کچھ فیچرز ایسے ہوں جس میں وہ انسان پہچان لے، لیکن ان کو کوئی بندہ نہیں پہچان سکتا. بڑی زبردست پرسنالٹی ہوگی، ہر کام یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوں گے، چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی ہوں گی، لیکن پڑھائی میں مسئلہ ہوگا. اور پڑھائی میں کیوں مسئلہ ہے وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ایک جو پیراگراف ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ میں نے ایک بک سے کوٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی کلیئر کٹ لمٹ نہیں ہے کہ جسے ہم پہچان سکیں کہ بچہ سوشلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی یہ دوسروں سے پیچھے ہو. جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، بات چیت میں گپیں لگانے میں بالکل ٹھیک ہے، دوستیاں بنانے میں بالکل ٹھیک ہے، پرسنالٹی وائز، اپیرنس وائز ہر چیز بالکل ٹھیک ہے. چونکہ یہاں پہ ایک ٹیچر دھوکہ کھاتا ہے اور ماں باپ بھی دھوکہ کھاتے ہیں. اور ماں باپ پھر آ کے مجھے کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں، یہ کٹ آف پوائنٹ ہے، ذرا باریک بات ہے. ماں باپ کہتے ہیں جی ساری چیزیں اس کو ٹھیک آتی ہیں، یہ کہیں سے ہوا ہے تو ساری زندگی ہم بھول جاتے ہیں، یہ نہیں بھولتا. اس کو یاد ہے کہ مری میں کیا ہوا تھا، ہم فیصل آباد گئے تھے تو کیا ہوا تھا، فلم کی ساری سٹوری اس کو یاد ہے، گانے یاد ہیں. یہ پڑھائی کیوں نہیں یاد اس کو؟ یہ پڑھائی میں ہی آ کے اس کو مسئلے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو پڑھائی ہے اس میں 2 طرح کی میموری ہے، جو زندگی ہے اس میں 2 طرح کی میموری ہے. ایک ہے ایپیسوڈک میموری، ایک ہے سیمنٹک میموری.
एपिसोडिक मेमोरी जो है वो इवेंट से रिलेटेड है, कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, कहीं से हो के आ गए घूम फिर के, कोई एक्सपोजर हो गया फिल्म से, उसको देख लिया, तो ये एपिसोड्स हैं, ये कहानियाँ, ये वाक़यात हैं। एपिसोडिक मेमोरी इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पे सिमेंटिक मेमोरी आएगी, अल्फाज की, हरूफ की, इक्वेशंस की, यहाँ पे फड्डा। और आप देखिए कि हमारी तालीम जो है वो ज़्यादातर यही है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ा फिनोमेना आएगा सामने। छोटी क्लासेस में ये बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो क्लास बड़ी होती है इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है। अच्छा, माँ बाप यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं छोटी क्लासेस में तो बहुत अच्छा था, छोटी क्लासेस में ये बच्चा बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे मार्क्स लेता था, अब इसको क्या हो गया। अच्छा, अगर आप एनालिसिस करें छोटी क्लासेस के, जो इब्तदाई क्लासेस कहना चाहिए, जो इब्तदाई क्लासेस हैं उनके सिलेबस को देखें तो सिलेबस कंक्रीट चीज़ों पे मुश्तमिल है। कंक्रीट चीज़ें ऐसी हैं जो मादे से बनी हैं, बच्चा उनको टच कर सकता है, बच्चा उनको छू सकता है, महसूस कर सकता है, देख सकता है विजुअली, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आएंगी जो कि उसके एक्सपोजर में ज़िंदगी में आती हैं, तो वो मेमोरीज़ की ठीक है एपिसोडिक कंक्रीट वाली। लेकिन जहाँ पे चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, मसलन फार्मूलाज शुरू हो जाएंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगी, और अगर अच्छा स्कूल है तो प्लस और माइनस सिखा लेगा चीज़ों की मदद से, तो बच्चे को क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज आम स्कूल है, छोटा स्कूल है, कम फीस वाला स्कूल है, तो उसके लिए ये भी बड़ा मुश्किल होगा प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना। चुनाचे जहाँ पे कंसेप्चुअल स्टडी आएगी वहाँ पे ये बच्चे बहुत नीचे एकदम से जाएंगे। और वो लम्हा है जहाँ पे वालिदैन जो है वो बहुत परेशान होते हैं कि अच्छा भला बच्चा चल रहा था और अब इसको क्या हो गया। तो यहाँ पे फिर वो परेशान होते हैं और फिर तशद्दुद पे भी उतर आते हैं, बच्चे को मारना भी शुरू करते हैं। और आप देखिए कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं स्कूलों से निकल के मदरसों में, तो हम मौलवी साहब को बहुत कहते हैं, उलमा को, कि जी ये बच्चों को बहुत मारते हैं। तो मारने की एक वजह यही है कि हम उन मदरसों में बच्चे ही वो भेजते हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, जो डल माइंडेड हैं, ठीक है। घर वाले भी कहते हैं ठीक है उधर भेज दो, तो उधर देयर इज़ नो अदर वे। जो मौलवी साहब हैं वो भी इस तरह के मामलात में से गुजरे हुए हैं, तो फिर वो मार और बहुत तशद्दुद वहाँ पे जो है ना वो फ्रीक्वेंटली देखा जाता है एज़ कम्पेयर्ड विद स्कूल्स। स्लो लर्नर्स जो हैं उनका IQ जो है उनकी इन एबिलिटीज़ पे भी असरअंदाज होता है कि जो लॉजिकल बात करनी है ये प्लेन सिंपल बात कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे लॉजिक्स की बात आएगी, कोई दलील देनी है, कोई रीज़न बतानी है, तो दे विल फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी। अंडरस्टैंडिंग, ये पहले बात हो गई। रिड्यूसेस मेमोरी जो है, जितनी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होंगी, जितनी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे वो इनको याद रह जाएंगी। जितनी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ थ्योरीज में हैं, इक्वेशंस में हैं, टीचर हेल्पलेस है कि वो क्लैरिटी के साथ बयान नहीं कर पाता, उनमें फिर इसको मुश्किल हो जाएगी बच्चे को। रिड्यूसेस रिकॉल, कोई चीज़ टीचर ने पढ़ाई, कहा जी घर से याद करके आए, अगले दिन उसने बच्चे से सुनी, वो भूल गया। यहाँ पे फिर मैं मॉन्टेसरी को दाद दूंगा कि मॉन्टेसरी ने एक 3 स्टेप प्रोग्राम दिया लर्निंग का। उसने कहा कि ये जो आप सिखाते हो और उसके बाद बच्चे से पूछते हो कि बताएं जनाब कल मैंने सबक आपको सिखाया था, घर से आपने याद किया, मुझे सुनाएं, तो ये एक टेक्निक है जो कमज़ोर टेक्निक है। उसने कहा दरमियान में आप रिकग्निशन का भी एक स्टेप डालो, ब्रिज बनाओ। रिकॉल से मुराद है आप जिस तरह कोई आयतुल कुर्सी आपसे सुनता है तो आपने उसको पूरी की पूरी सुना दी, ठीक है। तो वो कहता है कि, या इसकी एक और मिसाल लेता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर होगा। मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 1 साल के दौरान आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, तो आप हार्डली, अगर आपने 20 किताबें पढ़ी होंगी तो 4 या 5 या 6 का नाम बता सकेंगे, बाकी भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही 20 किताबें मैं आपके सामने रख दूं और उन 20 के अंदर 40 और ऐसी किताबें डाल दूं जो आपने ना पढ़ी हो, तो आप फटाफट वो 20 निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड रिकग्निशन। ये भी असेसमेंट का एक तरीका है, जायजे का एक तरीका है, जिसे हम चेक कर सकते हैं बच्चे को आता है कि नहीं आता, ठीक है। अब ये तरीका हमारे टीचर्स के पास नहीं है, मॉन्टेसरी ट्रेंड नहीं है। चंचे टीचर क्या करता है, एक दिन पढ़ाता है, अगले दिन पूछता है हाँ जी दसो जी आप बताएं,
کل جو میں نے پڑھایا تھا یاد کر کے سنائے مجھے, یاد تو کیا اپنے گھر سے, میں نے آپ کو کہا تھا گھر سے یاد کر کے آنا. بچے نے محنت بھی کی ہے, لیکن ریکال ایک مشکل سٹیپ ہے, ریکگنیشن ایک آسان سٹیپ ہے. چنانچہ مانٹیسری کہتی ہے, اور میں بھی اس چیز کا قائل ہوں, کہ آپ جتنی چیزیں ممکن ہوں آپ ریکگنیشن کے ساتھ سکھائیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے جی میتھ کیسے ریکگنیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے, چلیں باقی چیزیں ہم کروا لیں گے. تو میں کہتا ہوں جی آپ نے اگر بچے کو سکھایا 2 + 2 = 4, تو اگلے دن یہی سوال جو ہے وہ بورڈ پہ لکھیں, ایک جگہ لکھیں 2 + 2 = 4, دوسری جگہ لکھیں 2 + 2 = 5, اور بچے سے پوچھیں کون سا جواب درست ہے, تو یہ ریکگنیشن میں آئے گا. تو اگر آپ ریکگنیشن پہ جا کے اور پھر نیکسٹ ڈے آپ ریکال پہ جاتے ہیں تو اٹ ول بی ایزی فار دا چائلڈ ٹو لرن. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ہی چلے گئے ریکال پہ تو پھر پرابلم ہے, ان بچوں کا ریکال کا پرابلم ہوتا ہے. ڈلز پرسیپشن, اچھا یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ سا پوائنٹ ہے, اس کو میں فگر گراؤنڈ ریلیشن شپ سے بھی جوڑتا ہوں. کسی بھی ماحول میں کوئی کچھ چیزیں یا کوئی خاص چیز ایسی ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ فگر ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ گراؤنڈ ہے. مثلا اگر اس کو لیا جائے تو شاید پورے اس دیوار کے اوپر کافی ساری چیزیں ہیں, وہ بھی پڑا ہے, وہ بھی, لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ یہ ہے. اچھا یہ سلو لرنر ہے, یہ بیچارہ بعض کا اس کو پتہ نہیں چلتا کون سی چیز جو ہے وہ فگر ہے, کون سی چیز جو ہے دا موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کا دھیان ہو سکتا ہے اس طرف ہو, کسی اور طرف ہو, اس کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کون سی چیز کو میں نے پرسیو کرنا ہے, اینڈ وچ تھنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. چنانچہ پھر جو باقی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو پرابلم ہوتی ہے. اس کو اگر کوئی بندہ اس سے بات کر رہا ہے تو وہ کیوں جو آپ نے پکڑنا ہے اور اگلے کی پرسنالٹی کو اسیس کر لینا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. چنانچہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ دھوکے کھائے گا. ہم زندگی سے لیسنز لرن کرتے ہیں, کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہم لیسن لرن کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو. اچھا یہ جو لیسن لرن کرے گا وہ بھی بعض غلط لیسن لرن کر لے گا, کہ باقی لوگوں نے ایک لیسن لرن کیا ہے, اس نے کوئی اور ہی لیسن لرن کر لیا. جیسے لائف تھوڑی سی پھر اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگی. اسیسمنٹ کیسے پتا چلائیں گے, 3 نشانیاں تو میں نے آپ کو بتا دی. پھر ایک اور طریقہ ہے کہ آپ آئی کیو ٹیسٹ کروا لیں بچے کا. آئی کیو ٹیسٹ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں, اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی بچہ کیسا ہے. پھر آبزرویشن جو ہیں کلاس میں ٹیچر کی یا ماں کی, وہ بھی آبزرویشن جو ہیں وہ بڑی اہم ہے. اسکول کا جو ریکارڈ ہے پچھلے سالوں میں اس سے پتہ چلے گا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس میں آپ نے یہ اہم بات یاد رکھنی ہے کہ جو شروع کی کلاسز ہیں, پلے گروپ, نرسری اور پریپ, ان میں بچے کی پرفارمنس اچھی ہوگی, بلکہ اچھی خاصی ہوگی. ہم نے اپنے اسکول میں 2 کلاس تک پوزیشنز جو ہیں والدین کو بتانا بند کر دی. ہم اناؤنس نہیں کرتے پوزیشنز, ہم پوزیشنز کو اناؤنس کرنے کے سخت خلاف ہیں, کیونکہ بڑے تھوڑے مارجنز کے ساتھ بچے اوپر نیچے ہوتے ہیں اور ان کا پھر سیلف امیج متاثر ہوتا ہے, اور پھر کمپٹیشن ہوتا ہے. ہم کمپٹیشن کے بھی خلاف ہیں, ہم سیلف کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں. تو پوزیشنز اس لیے ہم نے ختم کی جو ابتدائی کلاسز ہیں, کہ ان میں ہم کہتے ہیں بچہ نہیں پڑھتا, بچے کی ماں پڑھتی ہے. ابتدائی کلاسز میں بچہ نہیں پڑھتا, بچے کی ماں پڑھتی ہے, کیونکہ سلیبس بہت مختصر ہے, سلیبس کنکریٹ ہے, وہ سارے بچوں کے لیے آلموسٹ ایکول ہے. جو سارے بچے زور لگا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی اسکول کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں, پلے گروپ میں 10 بچے فرسٹ پوزیشن پہ ہیں, 8 بچے سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں, 7 تھرڈ پوزیشن پہ, اور کلاس ختم ہو گئی. 25 کی کلاس تھی. ایک ہر بچے نے بتانا ہے اور اس کو 5 مارکس مل جانے ہیں, دوسرا بتانا ہے 5 اور مل گئے. چونچہ اس میں پھر اس طرح سے چیزیں آتی ہیں. لیکن جو آپ اوپر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا خیال یہ ہے کہ گریڈ 3 میں جا کے ایک بچہ اس آئی کیو کے مطابق پرفارم کر رہا ہوتا ہے جو کہ ان بلٹ ہے, اس میں جینیٹیکلی اسے ملا ہے, وراثت میں ملا ہے اسے. تو اس سے پہلے جو پوزیشنز ہیں وہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بچے نے اپنی صلاحیت سے پوزیشن لی ہے ڈاکٹر صاحب, یا کہ ماں کی محنت ہے. تو وہ ماں جتنی محنت کراتی ہے اتنے بچے مارکس لے لیتے ہیں. لیکن 2 میں جا کے 3 میں جا کے خاص طور پہ بچہ جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے جو کہ بائی نیچر اکیڈیمکس میں اس کی آتی ہے. اب کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے نوٹ کرنے ہیں اور یاد رکھنے ہیں, تو پھر ہم ان بچوں کی ہیلپ کر سکیں گے. اور سب سے پہلے تو مبارکباد ہے جی, جس کے گھر میں ڈاکٹر صاحب سلو لرنر پیدا ہو گیا نا جی,
اس کے ماں باپ کو بڑی اچھی مبارکباد ہے. ماں باپ کا جو بڑھاپا ہے نا یہ گارنٹیڈ ہے کہ بڑا اچھا ہوگا, کوئی سنبھالنے والا ہوگا. میری اپنی زندگی کی آبزرویشن بھی ہے کہ جن ماں باپ کے بچے ذہین تھے, جن ماں باپ کے بچے ذہین تھے وہ ہاں ارب پتی ہیں ماں باپ, ان کے بچے بڑھاپے میں چھوڑ گئے ان کو. کوئی امریکہ چلا گیا, اس نے کہا جی پاکستان میں تو مجھے 10 لاکھ روپے مہینہ بچ رہا ہے, مجھے امریکہ سے آفر ہے 40 لاکھ روپے مہینے کی. وہ باپ نے کہا یار میرے پاس پیسہ بہت ہے, میری تو خواہش ہے تم میرے پاس رہو. نہیں, میں ذرا سیلف میڈ بننا چاہتا ہوں, میں نے اتنا پڑھا ہے تو میں اپنے فیلڈ میں آگے جانا چاہ رہا ہوں, آپ کو پیسے بھیج دوں گا, آپ 2 4 5 نوکرانیاں اور رکھ لیجیے گا, نوکر اور رکھ لیجیے گا. اس نے کہا پہلے میرے پاس بہت ہے, لیکن بچہ چلا گیا. وہ کہتا جی میرا کیریئر ہے. اور بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں اپنی ایون فیملی میں دیکھے کہ وہ لوگ جو ارب پتی تھے ان کی ساری اولاد بڑھاپے میں, ان کے پاس ایک بچہ نہیں ہے. 5 بچے ہیں, 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے. ہاں وہ یہ فخر سے بتاتے ہیں میرا ایک بچہ امریکہ میں انجینئر ہے, دوسرا بچہ کینیڈا میں ڈاکٹر ہے, تیسرا بچہ جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے اور بہت اچھا بزنس کر رہا ہے. تو یہ جو سلو لرنر ہے نا یہ ماں باپ کے ساتھ رہے گا. چنانچہ ماں باپ کو مبارک ہو جو جس چیز کا بچہ سلو لرنر ہے. اور مجھے یاد ہے ایک پروفیسر صاحب تھے انڈیا کے, تو ان کی ایک ویڈیو ہے جی, وہ کہتے ہیں میرا بچہ میٹرک میں فیل ہو گیا تو میں نے محلے میں مٹھائی بانٹی, اور جب میرا بچہ رزلٹ لے کے آ رہا تھا تو میں نے ڈھول تماشے والے بلائے ہوئے تھے. تو جب وہ گلی میں داخل ہوا تو انہوں نے ڈھول پیٹنے شروع کر دیے اور ڈانس ہو رہا ہے, اور جناب علی وہ پٹاخے اور وہ جو ہوتی ہیں آتش بازی وہ بھی. تو لوگوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا بڑھاپا محفوظ ہے, مجھے ساری زندگی کوئی پرابلم نہیں ہونی, یہ بچہ مجھے سنبھالے گا. اچھا یہ بچے بڑے کیئرنگ ہوتے ہیں, آپ ماں باپ سے پوچھئے, شرط صرف ایک ہے کہ ماں کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ میں نے اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے. وہ مس ہینڈل نہ کرے, وہ مارے نہ, وہ اپنے سے دور نہ کرے. وہ اس چیز کو سمجھ لے اگر کہ میرا بچہ ایفرٹ تو کرتا ہے لیکن اس کو وہ پھل نہیں لگتا جو عام بچے کو لگتا ہے, اور میرا رویہ اس کے ساتھ ذرا ہمدردانہ ہونا چاہیے. اور یوزلی ویسے ہوتا ہمدردانہ ہے, لیکن بہت کم کوئی ماں ایسی ہوتی ہے جو اگریسو ہو جاتی ہے, جو پھر اس بچے پہ تشدد بھی کرتی ہے, یا اس کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ان ریئلسٹک ہیں. مجھے ایک ماں یاد آ رہی ہے, اس کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. بڑی رچ فیملی سے آلکوٹ کی, بہت بڑے بزنس مین, 2 بیٹے ہیں جی اس کے, ایک انتہائی ذہین ہے اور ایک جو ہے وہ ڈل مائنڈڈ ہے اور سلو لرنر کے قریب ہے. اپیرنٹلی ہی واز ویری فائن, دیکھ کے اس کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا, لیکن پڑھائی میں بہت ویک. اب ماں کیا کرتی ہے, ساری کیئر اس کی کر رہی ہے چھوٹے کی جو ذہین ہے, اس کو نہلا بھی رہی ہے روز, اس کے کپڑے بھی چینج کروا رہی ہے, کھانے کا بھی خیال رکھ رہی ہے. لیکن وہ جو تھوڑا سا بڑا ہے اسے 2 سال, جو سلو لرنر ہے, اس کو کوئی فکر نہیں. اور اس کو امید کس سے ہے؟ اللہ سے. وہ کہتی ہے میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتی ہوں, میں ابھی سعودیہ جا رہی ہوں عمرہ کرنے, میں نے اس کو ٹھیک کروانا ہے, اللہ سے میں نے اس کو ٹھیک لینا ہے, میں نے عمرے میں جا کے بڑی دعائیں مانگنی ہیں, اور یہ بچہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بڑی خوش کی اس کو سمجھانے کی کہ ہر بچے کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, اپنی اسٹرینتھس ہیں, اس کی بھی اسٹرینتھس ہیں, یہ تمہارے لیے کل کو بڑا اچھا ہوگا, ابھی تھوڑی مشکل ہے. اور پڑھائی جو ہے وہ اتنی اہم نہیں جتنی تربیت اہم ہے. لیکن نہیں, وہ ماں نہیں مانتی. اس کو ہم نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں ڈینائل, کہ ماں ماننے کو ہی تیار نہیں. تلخ حقیقت ہے, بالکل آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن ماں نہیں مانتی. ماں کہتی ہے نہیں, معجزہ ہوگا, دنیا میں معجزے ہوتے ہیں. تو یہ معجزے جو ہے نا, یہ میری زندگی میں تو بڑے کم میں نے دیکھے ہیں, پتہ نہیں آپ کی زندگی میں کتنے ہیں. تو ہاں یس, معجزے کہاں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جہاں سائیکوسومیٹک پرابلم ہوگی, پرابلم نفسیاتی ہے اور جسمانی صورت میں سامنے آ رہی ہے, وہاں معجزے ہوتے ہیں. میں نے بھی جن بھوت نکال لی ہیں ایسے کر کے, اور میں تو گارنٹی کے ساتھ یہ جتنی سائیکوسومیٹک پرابلمز ہیں نا, میں ان میں گارنٹی دیتا ہوں جی کہ آپ کے پیسے واپس ہو جائیں گے اگر یہ مسئلہ ٹھیک نہ ہو. مثلا بچوں کو وامٹنگ ہوتی ہے تو 15 منٹ میں بھی وامٹنگ ٹھیک کی ہے میں نے. بچوں کو ایسی دردیں ہوتی ہیں جن میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جی سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں, بالکل سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں, کوئی ریزن نظر نہیں آتی درد کی. جی پلیز بیٹھ کے بات کریں, بیٹھ کے.
بچے لرننگ 10 to 15 منٹ کر لیتے ہیں, لیکن پھر انہیں ریوائز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کیا سین ہے؟ اچھا یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیں انسان کا جو حافظہ ہے, میموری ہے, اس کی لمٹس ہیں. میں نے ایک چیز آپ نے ابھی یاد کی ہے, تو 1 گھنٹے کے بعد وہ آپ کو 40-30% بولنی ہے. 1 دن کے بعد وہ آپ کو 70% 80% بولنی ہے. 1 ہفتے کے بعد اس میں سے 90% بھول جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کی میموری میں رہے گی, وہ پھر جلدی یاد آ جائے گی, فٹافٹ آ جائے گی. ادروائز میموری جو ہے نا, اس کو اب میں ایک بڑے اچھے آسان سے ماڈل کے ساتھ پیش کرتا ہوں. آپ کا سٹور ہے نا جی, سٹور میں جو چیز سر آپ روز رکھتے ہیں اور روز نکالتے ہیں وہ تو آپ کو فٹافٹ مل جاتی ہے, دروازے کے سامنے ہی پڑی ہوتی ہے. لیکن وہ چیز جو 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ استعمال کرتے ہیں, وہ ایسا پیچھے جاتی, گم جاتی ہے. پھر جب اس کو آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نہیں ملتی. تو میں موزوں کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ جو موزے ہیں نا, وہ ان پرابلمس میں ہوتے ہیں. مثلا کسی کو فالج ہو گیا, تو یہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ فالج 2 طرح کا, ایک نفسیاتی فالج ہے, ایک جسمانی فالج ہے. جہاں پہ نفسیاتی فالج ہوتا ہے وہاں پہ پھر وہ بعض کا چٹکیوں میں کسی نے پھونک مار دی, وہ جو کہتے ہیں نا پیر کامل کے یقین کامل, تو وہ جس پہ یقین کامل. اور چونکہ سائیکالوجی سائنس ہے تو سائیکالوجی میں پراپر ایک میتھڈ ہے, وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہم نے اس کے مطابق اس طرح سے ایکٹ کرنا ہے, وہ بچے کے لیے ایک پلاٹ بنا کے اس کو پیش کرنا ہے, اور بچے پھر جلدی سے ایسے ٹھیک ہوتے ہیں. تو لیکن جہاں تک سلو لرنرز کی بات ہے, یہ پھر ایک چونکہ جینیٹک پرابلم ہے, ایک ایسی پرابلم ہے جو جینز کے تحت ہے, تو اس میں موزے کم از کم میرے نظر میں تو ابھی تک نہیں آیا کوئی بھی. ہاں کچھ لوگ کہیں گے لو جی فلاں بچہ پہلے بڑا نالائق سی, یہ تو بہت لائق ہو گیا. آپ کو کئی لوگ کہیں گے کہ میں بچپن میں بڑا نالائق تھا. بھائی نالائق وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ سلو لرنر تھا, نالائق وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ تیاری نہیں تھا کرتا, وہ ٹائم نہیں دیتا تھا پڑھائی کو. اور جب اس نے ٹائم دینا شروع کیا تو وہ بہت اچھا ہو گیا. مثال کے طور پہ میں خود BA تک میں نے کرکٹ خوب کھیلی اور میں بہت اچھا کرکٹر تھا. میری خواہش تھی میں کرکٹر بن جاؤں. BA میں بڑی مشکل سے بچا جی 3rd ڈویژن سے, کو 8 نمبر میرے زیادہ آئے, میں 2nd ڈویژن میں آ گیا. گھر والوں نے کہا تم نے پڑھنا کوئی نہیں, تم صرف کرکٹ کھیلنے کی خاطر پڑھتے ہو, چھوڑ دو پڑھائی اور وہ جو ہے نا کام پہ جاؤ. تو پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ پڑھائی کے تو بڑے مزے تھے, کام پہ چلے گئے تو سارا دن کام کرنا پڑے گا, پڑھائی تو آدھے دن کا کام ہے. میں نے کہا نہیں نہیں پڑھائی ہوگی اب. اور BA میں جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے 3rd ڈویژن سے بچا ہے, وہ سائیکالوجی میں MSc سائیکالوجی میں پارٹ 1 میں کلاس میں 2nd پوزیشن پہ ہے. تو کہاں وہ پستی اور کہاں وہ بلندی. 2nd ایئر میں 4th پوزیشن اوور آل بنی, یونیورسٹی میں پھر 2nd پوزیشن. اور یونیورسٹی میں جو ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوا اس میں جتنے لوگ پورے پاکستان سے اپلائی کیے تھے میری 2nd پوزیشن تھی. اور جب میں نکلا تو اس وقت بھی میری 2nd پوزیشن تھی. اور جو میری کلاس والے جس نے ٹاپ کیا سر, اس نے 17 سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. جب وہ آئی انٹری ٹیسٹ میں تو اس نے سارے 17 سال کے ٹیسٹ جو تھے وہ تھے نا وہ توڑ دیے تھے, بریک, اس کے ہائیسٹ مارکس تھے. اور جب وہ گئی تو بھی اس کے ہائیسٹ مارکس تھے, اور اس کو کوئی میچ ہی نہیں تھا. شی واز میچ لیس. ونڈرفل, ویری گڈ. آپ نے اب صحیح چیز پک کر لی کہ کچھ بچے جو ہے اس تھریٹ سے جو ہے نا وہ اس دھمکی سے کام پہ آ جائیں گے, ٹھیک لائن پہ آ جائیں گے, پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگر تو سلو لرنر ہے تو کوئی سر شعیب صاحب گھبرانے والی بات نہیں ہے, خوش ہوں, بلکہ آج جاتی دفعہ خیرات کر کے جائیں, اس لیے کہ آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ یقینی طور پہ اچھا ہے. یہ بچہ آپ کو آپ کی خدمت بھی اچھا, آپ ہیں 75 سال کے, یہ ہو گیا 55 سال کا, اس کے آگے بچے بھی 35 سال کے ہیں. آپ نے 75 سال کی عمر میں اس کو ڈانٹنا ہے نا, اس نے آگے سے چوں نہیں کرنی. اس نے ابا جی نے جو کہا ٹھیک ہے جی, ابا جی کی موجیں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا بڑھاپا جو ہے نا یہ بڑا اچھا گزرے گا. اور مجھے اپنے معاشرے کا یہ بڑا اچھا ایک حسن لگتا ہے. باقی بہت ساری خامیاں ہوں گی ہمارے معاشرے میں, لیکن جو ہم بوڑھوں کو سنبھالتے ہیں نا جی, یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ایک ہماری ٹریڈیشن ہے. اسلام بھی کہتا ہے اس طرح سے. تو یہ انشور ہوگی اگر ہمارا بچہ سلو لرنر ہے. اگر تیز ہے, آج تو آپ بڑے خوش ہیں, لیکن یاد رکھیے آج آپ جوان ہیں, اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. تو اگر سلو لرنر ہے تو پھر مطمئن رہیے, پریشانی ہونا.
پھر آپ کی تربیت بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے سر, تاکہ ان میں سے کوئی تو رکے ہمارے پاس. پھر چھوڑ دیں اس کو, اس کی پڑھائی کو چھوڑے اور تربیت پہ زیادہ زور دیں. اور میں تو آج ڈے بائی ڈے اس چیز پہ آ رہا ہوں. دیکھیں ایجوکیشن, اچھا ایک سوال آگے آنے میں بھی کر لیتا ہوں آپ سے. ایک انسان کو نارمل زندگی گزارنے کے لیے کتنی تعلیم کی ضرورت ہے؟ چلیں اس سے آگے بعد میں چلتے ہیں, آپ سے پوچھتا ہوں میں. ایک انسان کو, ایک بچے کو نارمل زندگی گزارنے کے لیے کتنی تعلیم کی ضرورت؟ چلیں دو طرح سے سوال کر لیتا ہوں, ایزی وے میں کرتا ہوں. پہلے کس گریڈ تک بچہ پڑھ جائے, کس گریڈ کو بچہ پاس کر لے ایمانداری کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس کی زندگی میں اور شکور کی زندگی میں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں پاکستان کا ایک روشن ستارہ ہیں جی, پاکستان کا پہلا کوکلیا امپلانٹ ڈاکٹر عمران صاحب نے کیا ہے, اور آج آئے ہیں اسپیشل, میرے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے جی, تو ٹائم نکال کے آئے ہیں. تو ڈاکٹر عمران میں, شکور میں, شمس میں, شعیب میں, اور ادھر ہماری ساتھی بیٹھی ہوئی ہیں, سائمہ ہیں, کوئی بھی ہیں, تو ہم سب میں اور اس بچے میں جو سلو رنر ہے کوئی فرق نہیں رہے گا. کتنی تعلیم کے بعد, کتنی تعلیم ہو اس کی, تو عملی زندگی میں وہ اور ہم برابر ہیں. جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے اس چیز کو اور وہ ڈریم کر سکے صحیح ہوگا. گول بات نہ کریں, یہ تو میں بھی نہیں کر پاتا بعض کا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پچھلے دن میں نے 2 نقصان اٹھائے ہیں بڑے, مجھے پتہ نہیں تھا چل رہا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. گریڈ کی بات کریں, کلاس کی, کون سی کلاس بچہ ایمانداری سے پاس کر لے؟ میٹرک. اچھا میٹرک نہ بھی کرے, اسے صرف اتنا پتا ہو, کوئی ورڈ وہ پڑھ لے یا کچھ لکھ لے یا ٹیکنالوجی کو یوز کر لے, تو وہ ٹھیک ہے. زبردست, یہ قریب قریب پہنچ گئے ہیں. یہ قریب گریڈ بتاؤ, اب آپ بہت قریب ہو. کون سی کلاس؟ تیسری. بہت اچھی بات کی آپ نے, اب بہت قریب ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا جی لٹریسی, اگر کوئی بندہ لٹریٹ ہو گیا ہے, یعنی وہ سادہ سی تحریر پڑھ لیتا ہے, ڈاکٹر صاحب سر سادہ سی تحریر لکھ لیتا ہے کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے, فلاں کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں, اور جو سائن بورڈز ہیں یہ پڑھ لیتا ہے. پہلے کبھی اخبار ہوا کرتی تھی, اب اخبار کو چھوڑ دیں, اب سائن بورڈز کی بات کریں کہ جی یہ لرننگ زون لکھا ہوا ہے, یہ سید میڈیکل کمپلیکس لکھا ہے, یہ چلڈرن اسپتال لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کی پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری, سادہ سی تحریر لکھ لے کہ مولانا سے میں نے اتنے پیسے لیے اور آمنہ کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں جو میری بہن ہے, اور ٹیچر سے میں نے اتنے پیسے لیے ہیں ادھار. تو یہ چھوٹی چھوٹی سادہ سی تحریر جو صاحب والی یہ لکھ لے. اور تیسرا, زبانی جمع اور تفریق کر لے دکاندار کے ساتھ, زبانی جمع اور تفریق کر لے. اچھا, ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان میں سے 2 چیزیں ان کی بھی ضرورت نہیں رہی, مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب یہ میرا موبائل ہے, ٹھیک ہے, 6 ماہ سے 1 سال لگے گا جی. آپ نے اس کا کیمرہ کھولنا ہے, کیمرے کو کلک کرنا ہے, جس تحریر کے اوپر آپ وہ کیمرہ رکھیں گے یہ آپ کا موبائل بولے گا, اور وہ تحریر آپ کو آپ کی زبان میں, مطلب وہ ڈچ لکھی ہوئی ہے, فرینچ لکھی ہوئی ہے, انگلش لکھی ہوئی ہے, ہندی لکھی ہوئی ہے, چائنیز لکھی ہوئی ہے, آپ نے اس کے اوپر بس اپنا کیمرہ رکھنا ہے اور آپ کا موبائل بولے گا اور بتائے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو پڑھنے کی بھی مسئلہ ختم. بہت اہم بات کی آپ نے, بڑی کین آبزرویشن ہے آپ کی. سیالکوٹ کے جو شیخ ہیں اپنے بچے کو زیادہ پڑھنے نہیں دیتے, وہ میٹرک اور بڑی حد ہے تو ایف اے, اس کے بعد نہیں پڑھائیں گے, بچہ جتنا مرضی تیز ہو. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے, وہ کتنا کمانا نوکری میں, ہم نے اس کو 10ویں کے بعد یا 12ویں کے بعد بزنس میں لانا ہے یا دکان پہ بٹھانا ہے, یہ اس سے 10 گنا زیادہ کمائے گا. تو ایسا ایک کیس ہے میرے سامنے. تو 3 بچے تھے اس کے شیخ صاحب کے, ایک تیز تھا, 2 سادے تھے, ایوریج یا بلو ایوریج سلو لرنر ہے, ان میں سے کوئی ایک سلو لرنر ہوگا. اور یہ تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ 7 بچے اگر کوئی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ سلو لرنر ہے, 14% ہے نا, ایک جو ہے وہ ذہین ہے, اور جو باقی 5 ہیں ایوریج ہیں. تو شیخ صاحب کے بچے جو 2 ایوریج تھے نا جی, وہ انہوں نے پڑھائی سے اٹھائے ایف اے کے بعد اور دکان پہ بٹھا دیے. پھر ایک کو دکان علیحدہ ڈال دی, پھر دوسرے کو ڈال دی. ایک جو تھا وہ بڑا پڑھاکو تھا, اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں دکان پہ بیٹھنا, میں پڑھوں گا, افسر بننا ہے. وہ جناب پڑھ کے بن گیا افسر, اب کر رہا ہے نوکریاں, ٹھیک ہے.
اور پیسے نہیں آ رہے, پیسے پورے ہیں. وہ دو جو نالائق تھے وہ پیسے زیادہ کما رہے ہیں, اور جو لائق ہے وہ کم کما رہا ہے. اس نے پھر کیا کیا, اس نے 2 نمبریاں شروع کر دی جاب کے اندر, اس نے 2 نمبریاں شروع کر دی. یس, کیونکہ دماغ تو تیز تھا. لیکن کتنا عرصہ, پھر وہ پکڑا بھی گیا. پکڑا گیا تو جتنے غبن کیے تو اسے ڈبل دینے پڑ گئے. ابا جی نے پھر خوب اس کی چترول کی, ٹھیک ہے, پورا خاندان نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو آج بھی وہ بیچارہ جو ہے وہ ایک سمپل سا ٹیچر ہے جی, ٹھیک ہے, ٹیوشنز پڑھاتا ہے, بڑی محنت کرتا ہے اور گھر کا خرچ چلا رہا ہے. اور وہ جو 2 دوسرے ہیں وہ دکانوں پہ. یس, تو اسکل کی بات آپ کر رہی ہیں. اور میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. ساری زندگی میں اس کا ترجمہ کچھ اور پڑھتا رہا, لیکن کل پرسوں میں نے پڑھا اس کا ترجمہ, القاسب و حبیب اللہ. اس کا کیا مطلب ہم پڑھتے رہے ہیں؟ ہاں, محنت نہیں جناب, اس کا ترجمہ یس, ہنر والا, اسکل والا. تو یہ جو پولی ٹیکنیکل ادارے ہیں نا, میں نے ان کے باہر دیکھا تو انہوں نے اس کا مطلب کیا ہوا ہے ہنرمند. ہنرمند اللہ کا دوست ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری جو تعلیم ہے, سوری ٹو سے, جو ہم ٹریڈیشنل تعلیم لے رہے ہیں, پرائمری کی, مڈل کی, میٹرک کی, یہ اس کو ہنر کو پیدا نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں. اللہ سے دور بھی کر لیتے. اچھا جی, اچھا یہ تو تھی میلز کی بات. اب اگر سلو لرنر فیمیل ہے, بچی ہے, اچھا اس کی تو اور گارنٹی ہے کہ زندگی اچھی گزرے گی. ماں باپ کو تو اس کا اور سکون ہے, ادھر سے کبھی گرم ہوا نہیں آنی. سلو لرنر ہے نا, حامد نے کہنا ہے دن ہے, اس نے کہنا جی سر دن ہے. اس نے کہنا رات ہے, اس نے کہنا رات ہے. یہ کما کے لاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے. اس نے نہیں اس میں نقطہ چینیاں نکالنی. موسٹ آف دا ٹائمز یہ جو سلو لرنر بچی ہے ایک بہت اچھی بیوی, جس طرح سے میل شاونزم کا شکار ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, ہمارے میلز کے اندر ایک کسر ہے تھوڑی سی, ٹھیک ہے, تو یہ جو کسر ہے نا جی وہ پوری ہو جاتی ہے اگر بیوی سلو لرنر ہے تو بندے کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے. تو اگر اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے, بندے کی بھی, اس عورت کی بھی زندگی اچھی گزر رہی ہے, تو ماں باپ بھی خوش ہیں کہ یار اس بیٹی کی طرف سے ہمیں کوئی دکھ نہیں, یہ اپنے گھر میں ویل ایڈجسٹڈ ہے. تو ہمارا معاشرہ میں کہتا ہوں بڑا اچھا چلے گا اگر کوئی بچی سلو لرنر ہے یا بچہ سلو لرنر, دونوں کے اپنے بڑے فائدے ہیں. صرف پڑھائی میں مشکلات ہوں گی, اور پڑھائی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو میں نے بتایا کہ ریڈنگ جو ہے وہ اس پہ چلی گئی ہے, اور رائٹنگ تو آپ کے علم میں ہے. آج واٹس ایپ پہ آپ بولتے ہیں وہ لکھتا ہے. آپ کے نوٹس ہیں جو سیمسنگ نوٹس ہیں یا کوئی کہیں پہ بھی, آپ کے ہر بندے کے موبائل میں وہ نوٹس کا ایک بنا ہوا ہے, ایپ بنی ہوئی ہے, ایپ کہتے ہیں اسے. تو آپ کلک کرتے ہیں, بٹن دباتے ہیں, وہ آ جاتا ہے, آپ بولتے ہیں وہ لکھتا ہے. تو لکھنے کا بھی مسئلہ ختم ہے. جی 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 جی. تو دیکھیے پڑھائی جو ہے وہ بڑی آسان ہو گئی ہے. تو بچوں کو پڑھائی کی خاطر تشدد کا نشانہ نہیں بنانا. سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ ہاں سلو ہے, بچہ ہاں ایوریج ہے, پڑھائی کی خاطر کسی صورت آپ نے بچے کو اپنے سے دور نہیں کرنا, مارنا نہیں ہے, ڈرانا نہیں ہے. باپ سے تو بالکل نہیں ڈرانا, کیونکہ پریکٹیکل لائف میں کامیابی باپ کی وجہ سے ہے. باپ اسے راز بتاتا ہے, باپ اسے سکھاتا ہے. مائیں اکثر ڈراتی ہیں اور بچے باپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو بچے کو مت ڈرائیں, باپ کے قریب رکھیں, باپ کی تعریف کریں, اور بچہ ہو بچی ہو اس کو آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے. اچھا یہ وہ سوال آ گیا بائی چانس کہ آپ نارمل زندگی گزارنے کے لیے کتنی تعلیم ہے جس کی ضرورت ہے آپ کو, تو وہ آ گیا جی. اچھا یہ بھی ایک اور آگے سوال ہے جی اس سے ریلیٹڈ, کون سی کلاس ہے جو پوری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے, تاکہ اگر بچہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پڑھائی میں اس کمزور ہے تو ہم کوئی کلاس اس کو ریپیٹ کروا دیں تاکہ اس کی کچھ کمی دور ہو جائے. کیونکہ کچھ بچوں کو فائدہ ہوتا ہے جب ہم کلاس ریپیٹ کرواتے ہیں. تو کون سی کلاس ہے جو سب سے اہم ہے تاکہ اس کلاس میں ہم دھیان رکھیں بچے کا. جی اور جی گیس کریں. الفابیٹ نرسری میں بھی سکھاتے ہیں اور پلے گروپ میں بھی سکھاتے ہیں. اور اگر آپ گورنمنٹ کی کلاس میں جائیں گے تو وہ چونکہ 5 سال کا بچہ لیتے ہیں, ویسے اب انہوں نے 4 سال کا بھی لینا شروع کر دیا. تو وہ یہ جو کچی بھی جس کو بولتے ہیں, پریپ جس کو بولتے ہیں, وہاں پہ وہ بچہ سیکھتا ہے. تو کون سی کلاس پہ؟ اگر آپ انگلش میڈیم اسکولس کی بات کریں گے تو ان میں پلے گروپ ہے, نرسری ہے, پریپ ہے اور پھر 1 ہے. اگر آپ سرکاری اسکول کی بات کریں گے تو اس میں پریپ یعنی کچی اور پھر 1,
پکی, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 3 4 اس طرح سے. تو ایک کلاس چنیے, کون سا شروع میں 3 کلاسز ہیں, پلے گروپ, نرسری, پریپ, یا KG1 KG2 KG3, ٹھیک ہے. تو 3 سال کی عمر میں لیتے ہیں پلے گروپ میں نا, اس کے بعد KG1 آ جاتا ہے 4 سال کی عمر میں, یا نرسری آتی ہے, یا اور اس کے بعد پھر KG2 آتا ہے یا پریپ آتا ہے. جی کون سا شروع میں 3 ہے, کون سی 3 میں سے کون سی؟ یہ کون بولا ہے, یہ جوڑ توڑ والا کون ہے؟ واجی واہ کمال ہے, آپ نے تو کمال کر دیا, بہت اعلیٰ. ابتدائی 3 ہے نا, لیکن اگر آپ ابتدائی کے 3, اگر آپ ابتدائی کہیں گے تو میں کنفیوژن میں ہوں, مجھے نہیں پتا چل رہا کہ آپ پلے گروپ کی بات کر رہے ہیں, اب مجھے نہیں پتا چل رہا کہ آپ نرسری کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا چل رہا کہ آپ پریپ کی بات کر رہے ہیں. یس, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کلاس. کیوں؟ یہ جو پریپ ہے اس کو سر سٹارٹ کرتے ہیں ریویژن سے, ABC کی ریویژن, الفابیٹ جو ہے اردو کے اور انگلش کے, الحبے کی ریویژن اور 1 2 کی ریویژن. پہلے 2 ہفتے ریویژن ہوگی, اس کے بعد یہی حروف جڑیں گے اور الفاظ بنیں گے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اور مڈ آف دا ایئر چھوٹے چھوٹے جملے بھی ساتھ انٹروڈیوس کروائے جائیں گے انہی الفاظ کو جوڑ کے. میتھ میں آ جائیے تو ڈیجٹس وہ پیچھے سیکھ کے آیا ہے, اب 2 ہفتے ڈیجٹس کی دہرائی ہوئی, اس کے بعد انہی ڈیجٹس کو ملا کے پلس اور مائنس کا کانسیپٹ سکھایا جائے گا. اور عملی زندگی میں 2 ہی کانسیپٹ ہیں, کون کون سے؟ پلس اینڈ مائنس. چونچہ پریکٹیکل لائف کی جتنی صلاحیتیں ہیں, اور دیکھیں پریپ میں بچہ حرف سے لے کے تو جملے تک پہنچا, اور 1 سے لے کے PhD تک اس نے جملہ ہی پڑھنا ہے. وہ جملہ چھوٹا ہوگا پھر بڑا ہوتا جائے گا, کمپلیکس ہوتا جائے گا, اور کیا ہونا ہے. لیکن لفظ کہاں پہ اس نے سیکھے؟ پریپ کلاس میں. لیکن آپ اگر گورنمنٹ اسکول میں آئیں گے تو یہ پریپ امپورٹنٹ نہیں ہے. پریپ میں یہ جوڑ توڑ کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ 1 میں. اگر گورنمنٹ اسکول ہے تو آپ 1 ریپیٹ کروائیے تاکہ بچے کی بیس اچھی بنے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیس اچھی بنا دو, بھائی کہاں پہ بیس بنتی ہے؟ یہ پھر آپ کو گائیڈنس لینی پڑے گی کسی اسپیشلسٹ کی. تو یہ بیس کہاں پہ ہے؟ جہاں جوڑ توڑ ہے. سمپل جھٹکا سا اصول یاد رکھ لیں, جہاں جوڑ توڑ سکھائے جائیں گے اور پلس مائنس سکھایا جائے گا, یہ بیس ہے. اگر ہمیں نظر آتا ہے بچے میں کوئی کمی نظر آتی ہے, یہاں پہ ایک اور ڈیلیکیٹ سا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو کہ بہت ہیلپ فل ہوگا, آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا دوسرے لوگوں سے. سر جو بچے مڈ آف دا ایئر پیدا ہوتے ہیں, ستمبر میں, اکتوبر میں, سیشن ہمارا شروع ہوا جی مارچ میں یا اپریل میں, بچہ ہمارا پیدا ہوا ہے اکتوبر میں, اس بچے کو کون سی کلاس میں کروائیں؟ اگلی کلاس میں کہ پچھلی کلاس میں؟ ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ڈاکٹر بن گئے, ادھر سے تیز ہیں. لیکن یہ بھی ایک دن مجھے کہانی سنا رہے تھے کہ شکور وہ جو ماجا تھا نا میرا کلاس فیلو بچپن کا, جس نے پرائمری سے تعلیم چھوڑ دی, وہ مجھے کوئی 10 سال بعد ملا ہے اور میں بڑا پریشان ہوا ہوں. ٹرو الفاظ نہیں میں بول سکتا جو ڈاکٹر صاحب نے بولے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر بن گیا, اور میری گاڑی چھوٹی سی, اس کی پچارو, اس کے پیچھے 6 بندے بیٹھے ہیں باڈی گارڈ. تو میں کہا ماجیا ہے کی تو کی کیتا ہے؟ کہتا ہے میں پراپرٹی ڈیلر بن گیا. تے 2 کروڑ تو چھوٹا سودا کرتا ہی نہیں میں, وہ اس کے لیے میں نے چھوٹے بندے رکھے ہوئے ہیں, میں اوپر کے سودے کرتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ تم نے اتنی کمائی کیسے کر لی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کارنر پلاٹ دیکھا ہے, اس کو میں نے 3 دفعہ خریدا اور 3 دفعہ بیچا, اور ہر دفعہ 50 لاکھ کمایا اس میں سے. ایک ہی پلاٹ میں سے میں نے 1.5 کروڑ کما لیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو سال چہرے نہیں کماندا. جی وہ ہوگا سلو لرنر ماجا, ٹھیک ہے, یہ پاسبلٹی ہے کہ ماجا صاحب جو ہیں وہ سلو لرنر ہوں. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل لائف میں جب جائیں گے تو یہ آپ کے وہ جو لمحے ہیں نا, جو آپ کے گلے شکوے میں دور کریں گے انشاءاللہ. محنتی ہوں گے, سر جھکا کے محنت کریں گے, اور اگر آپ کا اپنا کام ہے نا شعیب صاحب, تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہی بیٹا جو ہے اس کو آپ نے اپنے ساتھ لگا لینا. ٹھیک ہے, جو کام آپ نے سال میں سیکھا تھا یہ 1.5 میں سیکھے گا, لیکن جب سیکھ لے گا نا تو آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر کے جاتے ہیں, اس نے 14 گھنٹے کام کر کے گھر جانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ماں کو بھی خوش کرنا ہے اور آپ کو بھی خوش کرنا ہے. آپ تو ساری زندگی اس سے خوش نہیں نہ ہوئے, آپ تو ساری زندگی اس سے گلے شکوے کرتے رہے, تم پڑھتے نہیں ہو, تمہارے مارکس اچھے نہیں آتے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کمی دور کر دوں گا.
تو میرے اپنے لرنرز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیا تربیت چاہیے وہ بتائیں. یہ علیحدہ سے ہوگا کام, فیس لے کے. کیونکہ آج ہم سلو لرنرز کی بات کر رہے ہیں, وہ فیس ابھی دینے کے لیے تیار ہو. اس کے بعد سیشن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ریپیٹ کون سی کلاس کروانی ہے؟ وہ یہ والی کلاس ریپیٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے, ابتدائی جہاں پہ جوڑ توڑ ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب اگر پتہ ہی بعد میں چلا, اچھا وہ ایشو ڈسکس کر لیتے ہیں جب ہم پھنس گئے ادھر تھوڑے بٹ گئے, کہ اگر بچہ سال کے درمیان میں پیدا ہوا ہے, سیشن کے, سال کے نہیں, سیشن کے درمیان میں, یعنی اکتوبر میں, ستمبر میں, نومبر میں, اب بچہ یا تو 6 مہینے بڑا ہے کلاس سے یا 6 مہینے چھوٹا ہے کلاس سے. ٹھیک ہے, اب کیا کریں جی؟ یورپ نے تو بڑا اچھا سیدھا سا حل نکالا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جب داخلہ ہونا ہے بچہ اس دن ایک دن بھی چھوٹا ہے, ہم نے داخل نہیں کرنا, ایک دن بھی. وہ کہتے ہیں بچے کو ایڈوانٹیج دو, بچے کو ایڈوانٹیج دو, ڈس ایڈوانٹیج. تو وہ بچی جو ہے وہ پاس ہو گئی جناب, اور 54% مارکس لے کے, ایوریج مارکس لے کے. یس, تھوڑا کرنے سے اس کا لوڈ کم ہو گیا نا, برڈن کم ہو گیا, اس نے اچھے طریقے سے کر لیا, جو اس کی رینج میں آتا تھا وہ اس نے کر لیا. ٹھیک ہو گیا. کمپیریزن اور کمپٹیشن, یہ تو گناہ کبیرہ ہیں جی. کبھی اپنے بچے کو کسی اور بچے کی مثال نہیں دینی, نہ کزن کی, نہ کلاس فیلو کی, نہ بہن کی, نہ بھائی کی. بھائی بہن میں نفرت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں یا باپ کمپیریزن کرتے ہیں بچوں کا. بھائی اس نے کر لیا تم کیوں نہیں کرتے, اس نے ایک روٹی کھا لی تم کیوں آدھی کھاتے ہو. بھائی ہر بچے کا نظام ہضم بھی ڈیفرنٹ ہے, جینز ڈیفرنٹ ہیں, تو ہر چیز ڈیفرنٹ ہے, برین ڈیفرنٹ ہے. تو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہیومنس کے ساتھ کمپیریزن اور کمپٹیشن ان ہیومن ہے. میں کہتا ہوں جی یہ گناہ کبیرہ ہے. نکتہ چینی کم اور تعریف زیادہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, جیسے گورا کرتا ہے. آپ کبھی کسی گورے سے ملیں دل خوش ہو جائے گا آپ کا. سارے سال میں اتنی تعریف نہیں ہونی جتنی وہ ایک گھنٹے میں آپ کی کرے گا. چھوٹی چھوٹی بات پہ کہے گا ویری گڈ, نائس, ایکسیلنٹ, ویل ڈن, واو. ٹھیک ہے, ہم نہیں کبھی بولتے ہیں, ہم تنقید ضرور کریں گے, تعریف نہیں. تو میں کہتا ہوں جی الٹ کام کر لیں. ملٹی سینسری اپروچ ہے جی. ملٹی سینسری اپروچ سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یاد کرتے ہیں. آپ سکن کی سینسیشن کو استعمال کیجئے, چھونے کی حس کو استعمال کیجئے, الٹے پین کے ساتھ, الٹے بال پوائنٹ کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ ہسٹری کا مطالعہ پاکستان کا کوئی مضمون یاد کر رہے ہیں جس میں کوئی ایئر ہے جو بڑا سگنیفیکنٹ ہے. فار ایگزامپل پاکستان 1947 میں بنا ہے, تو آپ اسے کہیں تم نے صرف 1947 سکن پہ لکھنا ہے, ایسے الٹے پین سے. سکن کے ذریعے بھی برین کے ڈفرینٹ ایریاز میں میموری میں چیزیں چلی جاتی ہیں. آنکھوں سے دیکھنے سے فرض نہیں, یہاں پہ اگر چیز سٹور ہو رہی ہے, کانوں سے سننے سے یہاں پہ سٹور ہو رہی ہے, تو آنکھوں کے اس کے چھونے کے حصے یہ پیچھے اس کی سٹور ہوگی, تو وہ 3 جگہوں پہ سٹور ہوتی ہے, اور پھر اس کو ریکال کرنا یا اس کو نکالنا بھی آسان ہے. چلیے چھو کے اگر آپ چیز کو یاد کریں گے, اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر والنٹیئر کرے, میں اس کی کمر پہ کچھ لکھوں گا ڈیجٹس میں, تو وہ پہچان لے گا. پھر کمر پہ لکھ کے تو ہم نے کسی نے بھی یاد نہیں کیا, لیکن ہماری سکن کو پتا جو ہمارے دماغ کے اندر ہے. چنانچہ سکن سے اگر دماغ میں چیز جا سکتی ہے تو واپس بھی آ سکتی ہے. تو آپ سکن کا استعمال کیجئے, موومنٹ کا استعمال کیجئے. اس کو کائنستھیٹک سینس بولتے ہیں, موومنٹ کی سینس کو, کہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تم لکھو. اس طرح نیمانکس کا کانسیپٹ دے دیجئے بچے کو. مجھے یہ جو 7 رنگ ہیں کسی کو یاد ہیں اس کے دھنک کے, رینبو کے 7 رنگ بڑے مشکل ہیں جی یاد کرنے, کیونکہ وہ رنگ بڑے عجیب سے ہیں. کسی کو یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں کس کو یاد ہے. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو یاد ہے, لیکن مجھے یاد ہے. میں نے ایک نیمونک ٹیکنیک پڑھی اور اس کے ذریعے میں نے یاد رکھ لیے 7 رنگ کو خدا کے. تو وہ میں نے لفظ بنایا وب گائر, کیونکہ وائلٹ کلر ہم نے کبھی سنا ہی نہیں, لیکن اس کے اندر ہے. انڈیگو کلر سر سنا ہے کسی نے کبھی؟ مجھے یہی نہیں پتا انڈیگو کلر ہوتا کون سا ہے, لیکن اس میں ہے. چنانچہ میں نے کیا کیا, ایک لفظ, ہر لفظ کا پہلا حرف ملایا اور ایک لفظ بنا لیا وب گائر. وی سے وائلٹ, آئی سے انڈیگو, بی سے بلیو, جی سے گرین, او سے اورنج, وائی سے یلو, اور آر سے ریڈ. تو ہر لفظ کا پہلا حرف ملا کے ایک لفظ بنا لیا میں نے. تو کہاں میں نے 7 لفظ یاد کرنے تھے, کہاں میں نے ایک لفظ یاد کیا. اور وہ جو اس کو نیمانکس اس ٹیکنیک کو بولتے ہیں. اور یہ جو چین ہے نا جی, اس کو چین میرا حال ہے ٹیکنیک ہے کہ ہر لفظ کا ایک حرف لے لیں اور ایک لفظ بنا لیں اور وہ بس یاد کریں, اس کو رٹا لگا لیں.
تو وہ پیپر پہ جا کے لکھ لیں اور اس کے بعد آگے تفسیر خود ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا جی یہ بھی. پھر انڈیویجول سٹائل آف لرننگ جو ہے نا جی یہ بڑا اہم ہے. ہر بچے کا انڈیویجول سٹائل ہے. جس طرح ہر بچہ میں نے بتایا ہر انسان یونیک ہے, اسی طرح اس کا لرننگ سٹائل بھی یونیک ہے. کوئی چل چل کے پڑھے گا, کوئی بیٹھ کے پڑھے گا, کوئی لیٹ کے پڑھے گا. تو جس طرح پڑھتا ہے پڑھنے دو. دیر از نو اسٹینڈرڈ پروسیجر فار لرننگ. جیسا کسی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھے. ہمیں زور نہیں لگانا کہ نہیں. وہ ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہوتا تھا کرسی پہ سیدھے بیٹھ کے اکڑ کے پیچھے سیدھی ٹیک ہونی چاہیے, روشنی ادھر سے آنی چاہیے. وہ نہ گھر میں کوئی ایسا ماحول تھا نہ ہم نے کوئی اس طرح پڑھنا. تو نفسیات یہ کہتی ہے کہ ہر بچے کا اپنا اپنا سٹائل ہے, وہ جیسے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں. کوئی بریکس لے کے پڑھے گا, کوئی کنٹینیوسلی پڑھے گا. تو جیسے پڑھتا ہے پڑھنے دیں. آپ گول کی بات کریں کہ گول یہ ہے. اچھا جی, اپریشیٹ دا ایفرٹ. وہ جو میں نے بات کی کہ ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنا ہے, نہیں یہ بات نہیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ 4 گھنٹے اس کا ٹائم طے کر دیں بچے کا. اچھا جی کمزور بچہ ہے, بہت کمزور بھی ہے نا, تو آپ نے اس کا ایک ٹائم رکھنا ہے. جتنا ٹائم وہ آپ کا فاسٹ لرن لیتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے, ایوریج کا ٹائم نوٹ کر لیں. فاسٹ لرن کا ہم ٹائم نہیں, ہم ایوریج ایک ٹائم رکھیں گے کہ بھائی سب بچوں نے 2 گھنٹے پڑھنا ہے. 2 گھنٹے میں جتنا پڑھا جائے گا بس 1.5 سال. یس, نو پریشر. کیونکہ زندگی کی باقی ڈائمینشنز جو ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا, میں آپ کے سامنے 5 نام لیتا ہوں انسانی شخصیت کے, یا 6 ڈائمینشنز کر لیتے ہیں, اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سی سب سے اہم ہے. پہلی اکیڈیمکس, دوسری انٹلیکچوئل ذہانت کے حوالے سے, تیسری سوشل ہونا, چوتھی فزیکل جسمانی طور پہ صحت مند ہونا, اور چھٹی لنگول لینگویج کے حوالے سے کہ زبانیں اس کو 2 3 4 آتی ہیں اور بولتا ہو تو بڑی روانی سے اور بڑی شستہ. جی واہ جی واہ, کمال ہے, آڈینس بڑی زبردست ہے. پہلے بندے نے ہٹ کیا اور بالکل درست جواب ہے. سوشل جو ہے نا جی, اچھا چلیں بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, آپ نے یاد رکھا, کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. سوشل ہونا جو ہے یہ انسانی زندگی کے خوشگوار رہنے کی سب سے بڑی علامت ہے جی. سب سے بڑا ایریا ہے جس میں اگر ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسودہ گزرے گی. جی جی, وہ میں نے جو بات کی تھی نا ذہانتوں کی, یا ہم پرسنالٹی ٹائپس دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر انہوں نے زندگی کے میدان میں زیادہ سکسیس لینی ہے نا تو پھر دیر آر چانسز ہے. یس, اگر وہ اپنا فیلڈ بھی وہ والا چن لیتے ہیں, پروفیشن میں فلاسفر بن جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں, لوگوں سے اٹس اوکے, ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ ہیں خوش رہیں. لیکن میں جنرل اگر بات کروں گا تو انسانی پرسنالٹی کے جتنے ڈائمینشنز ہیں ان میں جو سوشلائزیشن کی ڈائمینشن ہے یہ سب سے اسٹرانگ اور سب سے امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ باہر جائیں, یورپ میں فار ایگزامپل آپ چلے گئے ہیں, ہالینڈ چلیں گئے ہیں, رشیا چلے گئے ہیں, وہاں پہ کوئی انگلش نہیں بولے گا. وہاں پہ جو سکھ بھی ملے گا نا آپ کو اردو پنجابی بولتا ہوا, وہ آپ کو بڑا اپنا لگے گا, اس کے ساتھ بڑے ایزی رہیں گے, ٹھیک ہے. لیکن وہ بندہ جو وہاں پہ عربی مل گیا, یا عربوں میں چلے جائیں, عربی بول رہا ہے, مسلمان ہے, لیکن ہماری زبان نہیں بولتا, اس کے اٹھنا بیٹھنا کپڑے یہ وہ ہمارے جیسا نہیں ہے, تو ہم اس کا ایزی فیل نہیں کرتے. تو سوشل اس کے لیے میرے پاس اور مثالیں بھی ہیں, لیکن چونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ یہ آج دیکھ لیتے ہیں. جسمانی سزا کی میں نے بات کر دی, ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کی بات میں نے کر دی, کلیئر کٹ انسٹرکشنز, یہ ایک اہم بات ہے ٹیچرز کے لیے ہے ویسے تو, لیکن ماں باپ بھی ایسا کرتے ہیں, اور سیدھا ہو کے پہ, ٹھیک ہے, اور کی کرنا پہ انسان بن. اچھا یہ مبہم باتیں ہیں, مبہم, بچے کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں گا تو انسان بنوں گا, ٹھیک ہے. آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی دونوں ٹانگیں کراس کر کے بیٹھیں جیسے یہ سہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب دونوں ٹانگیں کراس ہوں گی تو کسی کو ٹانگ نہیں لگے گی, پھر وہ دائیں بائیں جو ٹانگ اس کی جاتی تھی اور شرارتیں ہو رہی تھیں وہ نہیں ہوگی. تو کلیئر کٹ انسٹرکشنز دیجیے, پھر چیزیں جو ہے نا مسئلے کم رہیں گے. انرچ دا انوائرمنٹ, جتنے میکسیمم اس کو مختلف ڈائیورس قسم کی سچویشنز میں سے گزار سکتے ہیں, مختلف جگہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں, مختلف کتابیں, مختلف چیزیں, مختلف طریقوں سے پڑھائی, اتنا بہتر ہوگا. ڈیولپ کانفیڈنس ڈیولپ کریں. اسپیشل سلیبس جس کی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کا بچہ لٹریسی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, کوئی پرابلم ہے, تو ہمارے پاس اسپیشل سلیبس بھی ہیں. آبجیکٹیو سسٹم آف اسیسمنٹ اور شارٹ آنسرز, آپ اس کو یہ کروا دیجیے پاس. آج کل گورنمنٹ نے سسٹم ایسا بنایا ہے میٹرک کا بھی کہ جو آسان ہے ہمارے وقت کی نسبت. ہم تو بہت لمبے سوال یاد کرتے تھے, 5 20 نمبر کے.
تو آپ آبجیکٹیو کر کے 25 20 15 نمبر کا آبجیکٹیو ہے, شارٹ آنسر ہے 40 نمبر کے, تو بچہ پاس ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, آسان ہی ہونی چاہیے پڑھائی. اسکول سے بکھانا نہیں ہے ہم نے 12ویں تک ہر بچے کو پڑھانا ہے, یہ ایم ہونا چاہیے. ریپیٹ دا کلاس, اگر یہ اس پہ بات ہوگی اسپیشل کویشچن پیپر, یس آپ یہ ٹیچر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو اس کی ریکوائرمنٹ چونکہ تھوڑی سی خاص ہیں, تو آپ اس کے لیے پیپر ذرا آسان بنایا کریں. یہ پاسبل ہے, کہیں ٹیچر سے کرے گی, اگر نہیں بھی کرتی تو کوئی بات نہیں, آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. اے وی ایڈز کا فائدہ ہے. موبائل, ہاں موبائل پہ کلاس ورک کر لے بچہ, کمپیوٹر پہ کلاس ورک کر لے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ٹیچر کو کلاس ورک چاہیے, آپ کو کلاس ورک چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے ریکگنیشن کی بات کی, ریمیڈیل کلاسز دی جا سکتی ہیں, یہ بھی کچھ اسکولوں میں ہوتی ہیں. شیڈو ٹیچر دیا جا سکتا ہے. ٹیوشن 1-to-1 بیسس پہ, یہ ایک ڈیلیکیٹ سا پوائنٹ ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. اکثر ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ اس اسکول میں داخل کروائیں گے جو اسکول بہت مشہور ہے, جہاں بہت بچے ہیں, بڑی تعداد ہے. اس بچے کے لیے شاید وہ اسکول اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اگر بچے کلاس میں 25-30 ہیں تو توجہ اس پہ کس نے دینی ہے؟ آن دا کنٹری ایک نیا اسکول کھلا ہے جس میں بچے ہی 5 ہیں کلاس میں, ادھر داخل کرانا بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ چھٹے بچے کو توجہ زیادہ ملے گی, ٹیچر کے پاس ٹائم ہے, وہ ٹیچر اوور برڈن نہیں ہے. اسی طرح ٹیوشن پہ اس ٹیچر کے پاس مت بھیجیں, ٹیوٹر کے پاس, اس کے پاس بہت بچے ہیں جو بڑی مشہور ہے, بڑا اچھا چلاتی ہے, اس کی بجائے وہ اگر بی اے ہے نا تو آپ میٹرک والی کو پکڑ لیں. اگر آپ کا بچہ 3ری 4تھی 5ویں میں ہے اور جس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے, ادھر آپ نے 4000 یا 2000 دینا تھا نا, اس کو 2000 دیں, اس کے لیے 2000 جو ہے وہ 20000 کے برابر ہے. یہ آپ کے بچے کو بہت اچھا پڑھائے گی. وہ جو بی اے والی ہے نا وہ نہیں پڑھانا اس نے اچھا. دیکھیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ماں ٹیمپر لوز کر جاتی ہے, اگر اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں, توقعات وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے, پھر ماں نقصان دہ ہے. لیکن اگر ماں تحمل مزاج ہے, وہ سمجھتی ہے بچے کو, اس کو صبر ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ماں سے اچھی کوئی ٹیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیجئے کہ ماں کے پاس ٹائم ہے, ماں تحمل مزاج ہے, ماں کی توقعات حقیقت پسندانہ ہے, دین اٹس گڈ. ٹرینڈ مدر, یہ بات ہو گئی ہے. اینی کویسچنس؟ ڈاکٹر صاحب اس میں بک ریفر کریں, یہ جو پوائنٹس ہم نے اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی ریفر کریں. اچھا, میں معذرت چاہوں گا, میرا مطالعہ بہت وسیع تھا, لیکن ابھی میرا مطالعہ وسیع نہیں ہے. کوئی ایک کتاب اس پہ میں نے نہیں آج تک دیکھی. ایک دور میں کتابی کیڑا بھی تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا, اس دور میں بھی مجھے یہ ٹاپک جو تھا, مجھے لگتا تھا کہ ان بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. دعا کرنے کو موقع ملے تو میں کچھ لکھ دوں. یہ جو آج کا سیشن ہے یہ آپ نیٹ سے دیکھ لیجئے, اس میں کافی چیزیں احاطہ کریں گی اس مسئلے کا. جی سر. سر آپ والدین کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی فری میڈیکیشن کر رہے ہیں آپ, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ دعائیں ساری شاہ صاحب کو جانی چاہیے. ماشاءاللہ ہوتی ہیں, وہ بھی بالکل انہی دعاؤں کے لائق ہیں. وہ تو ہمیشہ رہتے ہی ہیں, آپ بھی رہتے ہیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے. تھینک یو مچ. اچھا, میرے 4-5 کوسچنز ہیں چھوٹے چھوٹے سے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ میٹرک یا کم کلاس کر لیتا ہے, یا اگر اس کلاس میں ہوتا ہے میٹرک یا اس سے کم کلاس میں 9th میں اس طرح سے, تو اس کے لیے پروفیشن کیا ہونا چاہیے اگر وہ ساتھ سے پروفیشن بھی ہم کروانا چاہتے ہیں, لائک الیکٹرک؟ بہت اہم سوال ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا آج تک کہ میرا پروفیشن کیا ہونا چاہیے تھا. یہ بڑا مشکل سا سوال ہے. اس میں کہتا ہوں کہ اکثر ماں باپ بھی غلطی کرتے ہیں, کہتے ہیں بچے تم بتاؤ کیا چاہتے ہو. اچھا, اگر میں اس عمر میں بھی جا کے اپنا آج تک نہیں اسیس کر سکا, مجھے لگتا ہے کسی کے شاید میں ٹرینر ہوں بہتر. ٹھیک ہے, لیکن مجھے کبھی کوئی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پتا چل سکا ساری زندگی. آلدو میری اچیومنٹس اچھی ہیں, بٹ میں کلیئر نہیں ہوں. تو وہ بچہ جو بیچارہ 15 سال کا ہے, 14 سال کا ہے, ہم اس سے پوچھیں گے نا تو شاید وہ دھوکہ کھائیں گے. ہاں, یورپ میں پوچھا جائے تو ٹھیک ہے. کیوں؟ وہاں پہ بچے کے کھانے کا, بچے کے رہائش کا اور بچے کے میڈیکل کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے, اور صحیح معنوں میں حکومت ذمہ دار ہے. ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. چاچا پھر ہم نے ہی شاید اس کو کاؤنسل کرنا ہے, ہم نے 2 4 5 لوگوں سے مشورہ کر کے اس بچے کے لیے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر سلو لرنر بچہ ہے تو باپ جو کام کر رہا ہے نا وہ اس پہ لے کے جائے, کیونکہ باپ جو, اچھا یہ صرف میں سلو لرنر کی بات نہیں کر رہا. ہمارے سیالکوٹ میں ایک صاحب ہیں جو بیسٹ, آلموسٹ بیسٹ آئی اسپیشلسٹ ہیں, تو انہوں نے اپنی بچی کو آئی اسپیشلسٹ بنایا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بچی کو آئی اسپیشلسٹ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں شکور, میں کسی اور اسپیشلسٹ بنواتا, کسی اور کے پاس اس نے جانا تھا, اس نے اس کو سکھانا ہی نہیں تھا, اس نے بہت دیر لگا دینی تھی, کئی سال. اب میں اس کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں, جھڑکتا بھی ہوں,
لیکن میں نے اس کو سال 2 میں بالکل ٹرین کر دیا اور میرے جیسی ہے بالکل. لیکن یہ کسی اور کے پاس جاتی تو اس نے 6 سال میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی سکھانی. تو جو باپ ہے نا جی, میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ملے گا. اور میں آپ کو اپنے اسکول کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایک بچہ تھا جو بہت ہی کمزور تھا, گریڈ 5-6 تک ہمارے پاس رہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں پڑھتا, چلو کسی اور اسکول میں ٹرائی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ مجھے ملا کافی سالوں کے بعد, تو باپ نے کہا جی میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی لگایا ہوا ہے. اور 4 سال میں ملا تو ہی واز ویری کانفیڈنٹ. وہی بچہ جو بالکل کانفیڈنٹ نہیں تھا وہ بہت کانفیڈنٹ ہو گیا ہوا تھا اور کہتا سر میں سارے نقشے خود بناتا ہوں, بابا سے بھی اچھے بناتا ہوں اب میں. کیوں؟ میں نئی ٹیکنالوجی بھی جانتا ہوں, بابا نئی ٹیکنالوجی نہیں جانتے. تو مجھے اب نئی ٹیکنالوجی کا بھی پتا ہے. تو باپ کا چونکہ جنریشن گیپ آ گیا, وہ اب نئی ٹیکنالوجی سے اس طرح فائدہ نہیں لے رہا, بچہ ینگ ہے. تو بچہ اب, اور پچھلے دنوں اب اس کے باپ کو فالج ہوا وہ گھر ہے اور بچہ سارا کاروبار سنبھال رہا ہے. لیکن کیا یہ بچہ کسی اور کے پاس جاتا تو اس نے اسے سکھانا تھا؟ سوال ہی پہنے تھا انہیں کہنا یس. ہاں ادھر تو باپ نے ڈانٹ بھی لیا, سمجھا بھی لیا, کھینچ بھی لیا, تان بھی لیا, ایکسٹرا توجہ بھی دے دی. یس مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا رہے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو درد باپ کو ہے نا وہ کسی اور کو نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اور گھر آ کے بھی اس نے باتیں سکھا لینی ہیں. جی سر. اسکول داخل کروانے کی بہترین عمر کون سی ہوتی ہے؟ 3, 4, 5 کون سا سال؟ اچھا ہمارے معاشرے میں چونکہ اب نرسری جو ہے اٹس پارٹ آف اکیڈیمکس, آلدو ان یورپین کنٹریز, ایڈوانس کنٹریز اٹس دا 5 years ایج, بٹ ناؤ ان آور پاکستان اگر بچہ نرسری کو مس کرتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں مس کرے گا, کیونکہ پریپ میں 5 سال کی عمر میں وہ اگلی چیزیں شروع کر دیں گے 2 ہفتے کے بعد. تو 4 سال کی عمر میں داخل کرانے. اور تیسرا کویسچن یہ ہے کہ بچے کو متوجہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ آپ کی بات یاد رکھے؟ لائک فون پر اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام کر لو, ایک ہی کام بتاتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے بعد فون کرتا ہے کہ آپ نے کیا کہا. یہ سلو لرنر بچہ کرے گا ایسے, وہ بھولتا بھی جلدی ہے نا, ٹھیک ہے. اسے کہ لکھ لو اور لکھ کے مجھے میسیج کر دو واٹس ایپ پہ, تم نے بولنا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ لکھا جانا ہے, وہ مجھے میسیج بھی کر دو. تو اس کے بعد پھر ایک ریکارڈ ہوگا, وہ پھر آپ سے پوچھنے کے بجائے اس کو واٹس ایپ کو دیکھے گا. تو ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہو سکتی ہے. گھر میں جی والدین یا والدین بچوں کو کیسے کہیں اور کس طرح انداز سے ان سے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھوائیں کہ وہ گھر میں پولوشن وغیرہ نہ ہو؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں کہوں گا کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ذمہ داریاں ڈالیں بچے پہ. عملی زندگی میں کامیابی جو ہے اس کے لیے اگر ایک ایلیمنٹ, ایک فیکٹر, ایک چیز مجھے پوچھی جائے تو میں کہوں گا جو بچہ ذمہ دار ہے نا وہ زندگی میں کامیاب ہوگا. ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. تو چھوٹے بچے سے ہی آپ اس کا بیڈ صاف کروائیں, کھانا اس سے رکھوائیں, انڈر گارمنٹس جو ہیں اس سے دھلوائیں, ٹھیک ہے, جوتے پالش اس سے کروائیں. یہ ماں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں, صفائی اپنے کمرے کی وہ خود کرے, جھاڑو دے, چھوٹے چھوٹے کام, انڈا ابالے, جتنا بس بچے سے جو کام ہو سکتا ہے نا جی وہ میکسیمم اس سے کروائیں. جی سر آپ کا. سے بعض اوقات ہم خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ اس میں کون سی ایبلٹی زیادہ ہے. فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے کریٹو رائٹنگ نیشنل ایوارڈ ون کی ہے, فلم ماشاءاللہ نیشنل ایوارڈ ون کی ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کالم لکھتا ہوں, ڈراماز بناتا ہوں, فلم ایکٹنگ کرتا ہوں. میں نے سر ریسنٹلی مطلب کہ جو میں گورنمنٹ اسکول فلم ٹیم میں نے انگلش لٹریچر بھی کیا ہے. ایکسیلنٹ, ونڈرفل. تھنگ از دیٹ میں بعض اوقات خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا. جب تو میرا ولاگ دیکھے وہ کہتا ہے یار تمہیں تو اینکر ہونا چاہیے, جب کوئی فلم دیکھی یار تمہیں تو فلم لکھنی چاہیے. تو میں نے نیشنل لیول پر 9 ایوارڈ ون کیے. میں مجھے ایک چیز کا ڈیسائیڈ کا بارہ ہوتا ہے کہ کس طرف جاؤں, کس طرف بس. اچھا جو کام کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہو نا, جب آپ وہ کام کرو اور آپ کو وقت کا پتہ نہ چلے, مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ آپ شاہ صاحب سے کسی کو پوچھ لیں, وہ اچھے ہیں اس معاملے میں, ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ شاید یہی ایک بات ہے کہ جس کو کر کے آپ تھکتے نہیں ہو. مثلا کچھ میں لیکچر دیتا ہوں نا تو میں تھکتا نہیں ہوں, اس کے بعد میں فریش ہوتا ہوں. ہاں جب میں آیا تھا اس وقت میں سلگش ہوں, لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے کہ میں بڑا انرجیٹک ہوں. تو شاید یہ ایک وہ چیز ہے. اس طرح میں اگر لکھتا ہوں, میں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں 15-20 چھوٹی بڑی, تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں کتابیں لکھتا ہوں یا کوئی چیز لکھتا ہوں نا تو پھر مجھے وقت کا احساس نہیں رہتا. تو شاید یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان کے اندر جو ہے نا جی وہ بتا سکتے ہیں. ویری گڈ. اب 2-3 کام کریے ماشاء اللہ. اللہ کریم نے آپ کو بہت نوازا ہے جی, بہت گفٹیڈ ہیں آپ, زبردست. جی لاسٹ کویسچن. بچے کے اندر بچپن سے چیزوں کو جلدی پریکٹیکل ہونا ہے, چھوٹی عمر میں زیادہ اچیو کرنا, اور باقی جو اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ فوکس رکھ دو, فوکس کراتا ہوں, بٹ وہ 2-3 جگہ رکھ سکتے ہیں.
तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या गाइडेंस? वो माँ बाप को मेरे पास लेके आए ताकि माँ बाप की काउंसलिंग की जाए। तो जो बच्चा, जिस बच्चे में एबिलिटी है वो करे, अगर वो खुश है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप वेल अवेयर हैं, अब अगर आप थोड़े से बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो अपनी उम्र को एंजॉय भी कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस उम्र से बड़ी जल्दी निकल के छोटी उम्र में अगली उम्र के वो वाले काम कर रहे हों, और फिर जब आप और बड़ी उम्र की हो तो आपको लगे कि मैंने वो नौजवानी मिस कर दी। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कीजिए। मैं फिर कहूँगा कि खुश रहना जो है वो बहुत अहम है, बेनिस्बत पैसे कमाने के, बेनिस्बत डिग्रियाँ लेने के, बेनिस्बत जो है वो बहुत सारे और सक्सेसेस के। अगर आप खुश हैं, थोड़े में खुश हैं, तो आप बड़े इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, मुझे जो लगता है। तो वो कामयाबी मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू। ये आखिरी क्वेश्चन वो सेशन के हवाले से, बच्चों में जो शाइनेस है, जी जी यानी बच्चा जो है वो शर्माता है, जी जी बच्चों में खास तौर पर ये बात देखने में आई है। जी। तो उस शाइनेस को दूर करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों की तरबियत में? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक तो अनकंडीशनल लव है, मशरूत नहीं करना। अच्छा, हमने बहुत अरसा ये समझा कि जो प्यार है ना जी, ये ज़रूरतों में शामिल नहीं है। अब माहिरीन नफ्सियात ने इसको बुनियादी ज़रूरतों में शामिल किया है। जिस तरह से रोटी, पानी है, शेल्टर है, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं ना इंसान की। वो कहते हैं प्यार बुनियादी ज़रूरत है। चलो, आप बच्चे को ये नहीं कह सकते मैं तुमसे नाराज़ हूँ। कई माएँ कह देती हैं जब मैं तेरे नाल नहीं बोल दी, मैं तो तुमसे बोलना ही नहीं है। तो अब नफ्सियात कहती है माँ ये बात नहीं कह सकती, माँ नाराज़ नहीं हो सकती बच्चों से, ठीक है। तो अगर बच्चा शाय है तो उसकी तारीफ़ कीजिए। जैसे अभी मैंने बात की, गोरा तो बहुत तारीफ़ करता है, ठीक है, प्रेशर्स हटाइए उससे। और जो है लव की मैंने बात की, अनकंडीशनल होना चाहिए। जी सर। डॉक्टर साहब, सेक्स एजुकेशन पर बड़ी दुआई बड़ी हुई है पूरी दुनिया में कि बच्चों को, खुसूसन वो जो हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनमें बहुत ही मसाइल हैं, और यूरोप में उससे ज़्यादा मसाइल हैं, उसकी बहुत ज़्यादा आगाही की वजह से ये इस मसले को बच्चों में, बच्चा जो है सीखना शुरू कर देता है। जी जी। क्योंकि कई मसाइल होते हैं, बच्चा पूछता है जी मुर्गी अंडा कैसे देती है, बच्चा क्या पूछता है जी मैं कैसे आया था, जी जी, मेरा भाई या मेरा कज़न। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है अच्छा, सब्जेक्ट, इस पर थोड़ी सी इसमें मैंने ना उलमा की कुछ चीज़ें देखी हैं जी। उलमा तो बहुत ओपन है इस मामले में, और कुछ जो दानिश्वर हैं, उलमा हैं, वो कहते हैं कि कुरान पाक में तो बर्थ प्रोसीजर के मतलब भी चीज़ें बताई गई हैं। तो जब बच्चा कुरान पाक पढ़ लेता है, अरबी में जो बच्चा है अरब का, तो इस वाला उसको उस उम्र में पता चल जाती हैं चीज़ें, तो उतनी तो बताएं ना कम अज़ कम। तो मैंने सेक्स एजुकेशन पे कोई 19 चीज़ें देखी एक दफ़ा, किसी अच्छे आतर ने लिखी हुई थी। तो मुझे लगा कि इनमें से 17 तो हम भी अपने बच्चे को बताएं तो कोई हर्ज नहीं किसी किस्म का, ना मज़हब को खतरा है ना मुआशरे को खतरा है। वो दो एक जो चीज़ें उन पर हमें ख़तरा महसूस होता है, तो मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए। लेकिन डे बाई डे हम दोनों पोल्स पे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैंने तो बड़ा एनलाइटेंड था, इसको दरिया को पूरे में बंद किया है बड़े अच्छे तरीके से। टॉपिक तो बहुत बड़ा है माशाल्लाह। तो इसमें एक बात मैं जो इतने अरसे में सीख सका हूँ या समझ सका हूँ वो ये है कि बात और बात नसीब होता है, और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आखिरी दिन तक भी चलता है इंसान की ज़िंदगी में। एक छोटा सा शिकवा इनसे करना, इन्होंने बताया कि स्लो लर्नर खवातीन जो होती है अच्छी बीवियां तो बड़ी देर में बताया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस गामों में मैं भी बराबर का शरीक हूँ, मुझे भी देर से ही पता चला। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।